بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے جو مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو بندہ نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ جو بھی منہ سے نکالے انشاءاللہ وہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی۔ فجر کی سنت کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا بہت مرتبہ ہے۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تو جو بندہ 4 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں لگ جائیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی تیاری کیجیے اور اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے۔ آپ دنیا کے سامنے یہ اسوہ پیش کیجیے کہ بڑی سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بندہ بڑی سے بڑی کامیابی کے حصول کے بعد بھی غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ میں وہ کچھ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین کرام، آج ہی ہر انسان پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی ہوتی ہے، اسی طرح سے کسی کو منصب کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت اور آبرو کی پریشانی ہوتی ہے۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، اس سے دولت سنبھالی نہیں جاتی تو غریب جھوپڑی میں کوئی روزگار اور حالات سے نالا ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر میں اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون اور اطمینان حاصل کرنے کی ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا رہتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون کی تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفکرات ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں ہی پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال اور دولت حاصل ہو ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بہ دن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہتا ہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا ہی ہوتا ہے، عارضی فائدہ اور دائمی نو انسان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی مگر سکون اور قرار نہ ملا، جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبت سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سبب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوک چیز
سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے۔ نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ جو حواس و آفات کو صرف اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثہ کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہو یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا۔ چنانچہ انسان کے نیک اور بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت اور مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی اور زانی، بدامنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نحل میں فرمایا، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورۃ نحل آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں، ایمان اور اعمال صالحہ کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پرلطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی، بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہے۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔
بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے، تو وہ قرآن پاک کی سورت نصر ہے۔ چھوٹی سی سورت، صرف 3 آیاتیں ہیں اس سورت کی، لیکن بہت ہی برکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ سورت نصر کی پہلی آیات اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور لکھا ہے کہ سورت کو ہر روز 7 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد میسر ہوگی۔ ایک بار میرے ساتھ بھی سورت نصر کی تلاوت سماعت فرمائے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اسے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، سورت نصر کو ظہر کی 4 سنتوں کے بعد صرف 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ جو سوچو گے ویسا ہی ہوگا، جو مانگو گے وہی ملے گا، بس یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے ہر چھوٹی بڑی پریشانیاں کا نام نو نشان ختم کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت ان پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے، کیونکہ وہ رات کے وقت پتھر پر چلنے والی چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ حمد کہنے والوں کی حمد سن کر جزائے خیر کر دیتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعائیں سن کر قبول کرتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دینا تھا، جب کسی کو تنگ دست پاتا تو وہ اپنے نوجوانوں سے کہتا
تھا کہ اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشتے پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے کل جہاں کے مالک، ہم سب کو نماز اور قرآن پڑھ کر تیرا شکر ادا کرنے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، کمنٹس میں آمین لکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ خیر۔